اگلا میں سنواتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی سرینا عیسیٰ سے عدالت میں بیان لیتے وقت معاملہ ایف بی آر بھیجنے کا نہیں پوچھا گیا تھا. انہیں اس اہم ترین معاملے پر سماعت کا پورا حق اور مکمل دفاع کا موقع دیے بغیر ہی ٹیکس کا معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا. سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں، ان کے ٹیکس کا آرٹیکل 184(3) سے کوئی تعلق نہیں. سرینا عیسیٰ کے ٹیکس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں بھیجا جا سکتا. چوہے صاحب اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر بیوروکریٹس بھی بری الذمہ ہیں. وہ کہیں گے، فیڈرل سیکرٹری کہیں گے کہ میں صرف اپنا ذمہ دار ہوں، میرے بچے میری بیوی کیا کر رہے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، وہ جانے اور ان کا جانے کام میں نہیں بتا سکتا. شہباز شریف صاحب کا بھی شہباز شریف صاحب کا تو رونا ہی ہے موقف کہ یہی ہے. آپ نے فری فار آل کر دیا ہے اس ملک کو، ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے، جاؤ اور ڈاکے مارو. آگے میرا اور کیا، میری بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بڑے ڈپریس رہتے ہیں آج کل. میں کہ میں اور یہ نہیں رو اور کیا کروں، جو ہے لڈیاں پاواں بھنگڑے پاواں کہ بڑا اچھا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، بڑا اچھا ہے. اگلا سنیے چوہے صاحب. اور چور چکے جو ہے دندلا پھر رہے ہیں اب ملک کے اندر اور باہر. اگلا کروں میں چوہے صاحب اگلا سنیں. یہ ہم صرف ادھر بیٹھ کے افسوس ہی کر سکتے ہیں. اگلا، سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینے کی ہدایت دینا سپریم جوڈیشل کونسل کی آزادی کے خلاف ہے. اب یہ اس کو ہم ادروائز دیکھیں تو سپریم کورٹ نے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ آرٹیکل 209 کے تحت ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ پاورفل ادارہ ہے آئین کے تحت، اس کی کوئی کارروائی چیلنج نہیں ہو سکتی. افتخار چودھری صاحب سے لے کے اب تک وہ ادارہ تو ہم نان فنکشنل کرتے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو کام کرنے سے بھی منع کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا سنیے. سپریم انکشاف سن لو جی صابر شاکر صاحب، آپ بھی بڑی بڑی خبریں دیتی، یہ بھی نوٹ کر لیں. ہاں جی. یہ جو ایک بھلے انسان، ایک بہت بڑے جورسٹ، ایک بہت دیانتدار جج اور ایک شریف نفس انسان جسٹس گلزار احمد، جو کل کسی وقت اپنے مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، یہ ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ بعض بینچز کے لوگوں نے نوٹوں کے تھیلے ادھر سے ادھر رکھ دیے، ادھر سے ادھر رکھ دیے. کیا باتیں کرتے ہیں یار. میں جو آپ کے سامنے ایک دن نظام پر لعنت بھیجی تھی تو وہ میرا کوئی ذاتی کیس نہیں تھا. صاحب دیکھیں، اگر چیف جسٹس گلزار صاحب کو آپ کوٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات انہی کو کر رہا ہوں، انہی کو کر رہے ہیں. یہ انہی کو کرنی چاہیے، یہ نہ آپ کی نہ ہماری، کیونکہ ہم تو کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے. ہمیں نہیں کرنی چاہیے کم از کم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرف نہیں جا سکتے، یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں سر، اگر چیف جسٹس پر کوئی شخص حملہ کرے گا تو اس کے اوپر آپ ایکشن ہی نہیں لیں گے. تو سر اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب رپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے، چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ کرنا چاہیے. وہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے علم میں بھی ہے، لیکن وہ خود رپورٹ کریں. ہم کیوں خام خواہ ایک واقعہ تھوڑا ہی ہوا ہے. جی سر، 204 کی زد میں ہم نہ آئیں. آگے چوہے صاحب، ہم کہاں آ رہے ہیں، ہم کس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آگے جی، سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار صرف ججوں کے مس کنڈکٹ کے معاملات تک محدود ہے، اور ججوں کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل صرف صدر مملکت کی سفارش پر ہی کر سکتی ہے. چوہے صاحب آپ یہ بتائیں کہ صدر مملکت کو کسی نے رپورٹ ہی کرنا ہے نا، کوئی تو بتائے گا. صدر مملکت کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں. ان کے پاس تو کوئی چٹ جائے گی، پرچی جائے گی، کوئی بائی ڈاک، کوئی پرسنل، کہ جناب یہ چیز سامنے آئی ہے. اور یہی کام پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں. اس ریفرنس کو ابھی تک میرٹ پہ کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس وقت بھی فارغ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے.
پھر ارسلان افتخار کا معاملہ آیا، اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ادھر یہ جو مس کنڈکٹ کے معاملات تک محدود ہے، تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت، تو صدر مملکت کو آپ نے بتانا ہے، کسی ادارے نے بتانا ہے، کسی اہلکار نے بتانا ہے، کسی شہری نے بتانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف صدر مملکت، تو صدر مملکت نے ہی آپ مجھے یہ ریفرنس بتائیں بھیجا تھا۔ جرم سرزد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے، کس نے بتایا نہیں بتایا، یہ ثانوی چیز ہے۔ پہلے آپ مجرمہ کا پیچھا کریں اور اس کا دودھ دا دودھ پانی دا پانی کرو۔ آپ ادھر تانوں مجھ ول بھیجنا کٹے ول جاندے ہو۔ لیکن یہ جو کچھ اس وقت اصول سیٹ ہو رہے ہیں چوہے صاحب، اصول جو سیٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ قتل ہو یہ جائے، ساری بے اصولی ہے۔ جو قتل ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، مال مسروقہ برآمد ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں پوچھنا۔ پاناما میں بھی نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ یہی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مال مسروقہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سراغ کیسے لگایا۔ تو آگے جی آئین کے تحت سرکاری افسران، اب یہ اس سے بھی، آئین کے تحت سرکاری افسران ججوں کے خلاف شکایت درج نہیں کرا سکتے۔ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ دراصل جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت ہی تھی۔ سرکاری افسران کی ججز کے خلاف شکایات کے عدلیہ کی آزادی پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ممکن تھا۔ اب آگے چوہے صاحب یہ 2 پیراگراف ہیں، یہ مفروضے کی بنیاد پہ اگر اگلے جو 2 پیراگراف ہیں ان کو ہم مان لیں، پھر تو کسی بھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایسا بھی ممکن تھا کہ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ پر جسٹس فائز عیسیٰ برطرف ہو جاتے۔ جج کی برطرفی کے بعد ایف بی آر کے خلاف اپیل سیرینا عیسیٰ کے حق میں بھی آ سکتی تھی، جبکہ برطرفی کے بعد اپیل میں کامیابی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ جوڈیشل کونسل ایف بی آر کی رپورٹ کو تسلیم نہ کرتی۔ اب یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں جو صاحب 2000 سے سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں، اور کورٹ روم میں جب بھی جانے کا موقع ملا، مفروضوں کی بنیاد پہ، مفروضوں کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی نہیں جاتی، مفروضوں کی بنیاد پہ وہ کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اس میں مفروضوں کی بنیاد پہ بھی ایک بات کی گئی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس